السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے باری تعالیٰ کے لیے خاص. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز حاضرین، ہم اور آپ اللہ کے سب سے برگزیدہ، سب سے محبوب بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جاننے کے لیے حاضری دیتے ہیں. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک دلیل کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں کچھ جاننے کو مل جائے، آپ کی زندگی میں کیا کیا ہوا، کن حالات سے آپ گزرے، پھر اللہ نے آپ کو کس مقام پر فائز کیا. ہر اس شخص کو ان تمام باتوں کی جاننے کی خواہش ہوتی ہے جسے نبی سے محبت ہوتی. بعض لوگ ہیں جو صرف محبت کے دعوے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈیں، تلاشیں کہ نبی کی زندگی کے بارے میں ہم کو جانکاری کہاں ملے گی. اس کے لیے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جانکار لوگوں سے ملتے ہیں، اور جاننے کے بعد خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی انہی کے راستے پہ چلیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. آپ کے لیے اللہ کے رسول میں، آپ کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے. تو اللہ کے نیک بندے جاننے کے بعد اسوہ نمونہ تلاش کرتے ہیں، ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا الہ العالمین ہم تمام کو ایسے ہی خوش نصیبوں میں شامل فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. آمین تقبل یا رب العالمین. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، الم نشرح لک صدرک،
اللہ رب العزت فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ایسا نہیں کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ایسا نہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ ٹیڑھی ہوئی جا رہی تھی، ٹوٹی جا رہی تھی۔ نبوت کا بوجھ، نبوت کی ذمہ داری، نبوت کا پیغام، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، حضرت جبرائیل جب آیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ شدت ہے، وہ بوجھ ہے، وہ دباؤ ہے، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور پورا بدن بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں پر آپ اپنا سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، اسی حالت میں وحی کا نزول ہونے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا اس بوجھ سے، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن نبوت کا بوجھ، اللہ کے پیغام کا بوجھ بہت بھاری۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ آپ کے بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، ٹیڑھی ہوئی جا رہی تھی۔ تو سینہ کھولنے والی کون سی بات ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیا نہیں کھولا؟ اس سے دو مراد، ایک تو یہ کہ ہم نے آپ کو ہدایت کے راستے میں ڈالا، کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ محدثین نے بیان فرمایا کہ وہ جو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، اس سے دل نکالا گیا تھا، اس کی دھلائی کی گئی تھی، اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں احسان کے طور پر تذکرہ کیا ہے کہ اس دھلائی کی وجہ سے آپ جو ہے نبوت کے بوجھ کو ہلکا نہیں محسوس کر رہے تھے۔ انشاءاللہ بھی وضاحت آئے گی کہ کس طریقے سے اس کی وجہ سے آپ پر آسانیاں ہوئیں۔ چنانچہ دو معنی، ایک تو ہدایت کا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا سینے کے چاک کرنے کا، آپ کے دلوں کو دھلنے کا، یہ دو مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پچھلے درس میں اس کی زیادہ تر باتیں گزر چکی، لیکن کچھ زیادہ تر لوگ نہیں تھے، ایک مجبوری تھے، ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور میں نے بھی مختصراً بات رکھی تھی، تو آج ارادہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اعادہ کر کے اپنی بات کو اس سے جوڑ دیا جائے بس۔ تو دو موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ ایک موقع وہ تھا جب آپ دائی حلیمہ کے یہاں تھے، دوسری بار دائی حلیمہ جب دودھ چھڑانے کی مدت ختم ہو گئی تو آپ کو مکہ لے کر کے آئیں، اور پھر خواہش کی کہ مجھ کو دوبارہ لے جانے کا موقع دیا جائے، اور اتفاق سے مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی تو آپ کی والدہ آمنہ نے فرمایا کہ ہاں لے جاؤ۔ چنانچہ جب دوبارہ لے جاتی ہیں تو وہاں پر ایک بار واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ اور ایک جب آپ کو معراج کے لیے لے جایا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا جو حتیم کا حصہ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دھلا گیا۔ چونکہ ہماری گفتگو ابھی مدت رضاعت سے چل رہی، آپ کے بچپنے سے چل رہی ہے، لہذا اس واقعے کا تذکرہ کرنا مقصود جو دائی حلیمہ کے ہاں پیش آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم کی، جس میں یہ وضاحت ہے کہ جبرائیل آئے، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے آئے۔ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، پچھاڑ دیا، اور اس کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، فاستخرج القلب، اور اس سے دل کو نکالا، فاستخرج منه علقہ، اور اس دل کے اندر سے ایک لوتھڑا نکالا، اور کہا
ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ ہے، ھذا حظ الشیطان منک، یہ آپ کے اندر جو ہے شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس موقع پر اس کے ذریعہ سے شیطان آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، ھذا حظ الشیطان منک، چنانچہ اس چیز کو نکال کر پھینکا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھولا، سونے کی تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھولا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام پر جہاں دل تھا رکھ کر کے سلائی مار دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ حقیقت میں نہیں ہوا تھا، یہ خواب تھا، آپ کو خواب میں یہ تمام باتیں دکھائی گئی، ورنہ آپ کا سینہ چاک نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات غلط، صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور سلائی کے نشان بعد میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ارى اثر ذلك المقيت، کہ میں اس سلائی کے مکان کو، اس سلائی کی جگہ کو دیکھا کرتا تھا، یعنی جب بھی موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو دیکھنے کا تو آپ کے بدن پر وہ آثار تھے کہ یہاں سلائی ماری گئی۔ آپریشن کرنے کے بعد جو نشان پڑا رہتا ہے، سلائی کرنے کے جو نشان باقی رہ جاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر تھا۔ معلوم یہ ہوا حضرت انس کی اس قول سے کہ واقعہ سچا واقعہ تھا۔ اتنے اہم واقعہ ادھر یہ ہوا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے، ارے محمد قتل محمد، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ گھبرائے کہ دوسرے کی امانت اور اتنی بابرکت ذات قتل ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں آ کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، مغموم ہے، پریشان حال ہے۔ یہ واقعہ سینے کے چاک کرنے کا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ مفسرین کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بچپن میں پیش آیا، اب جن کو اس واقعے کی خبر ہوگی تو جب یہ بڑے ہو کر کے نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ان لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے متعلق ایک عجیب و غریب قسم کی چیز پہلے وہ دیکھ چکے، ایک عجیب چیز، ایک حیرت انگیز کارنامہ پہلے بھی دیکھ چکے۔ کسی کا سینہ چاک کیا جائے پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے۔ تو جب بچپن میں کسی نے آپ کو دیکھا اس صورت میں، تو بڑے ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کریں گے تو ایسے شخص کا آپ پر ایمان لانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں گے کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے فرشتہ آتا ہے، عام لوگ یقین کرے نہ کرے، لیکن جو شخص یہ واقعہ جانتا ہے وہ یقین کرے گا کہ اس طرح کا معاملات ان کے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی کس طریقے سے تربیت کر رہا ہے، نبوت کے لیے تیار کر رہا ہے، آگے چل کر کے آپ کو نبی بنانا ہے، ایک اہم عہدے پر فائز کرنا ہے، تو آپ کی تیاری اللہ رب العالمین یہاں سے کر رہا ہے۔ کیسے؟ آپ کے دل کو پاک و صاف، کوئی بھی شخص ہے، ہر شخص کے دل پر اچھے اور برے دونوں خیالات آتے ہیں، ہر طرح کی سوچ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کی کیریکٹر کی حفاظت کر رہا ہے، تاکہ آگے چل کر کے جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو کوئی یہ نہ کہے ارے تم ہی تو ہو جو بچپن میں ایسا کیا کرتے تھے، جوانی میں ایسا کیا کرتے تھے، آج سے پہلے ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نکال ہی دیا کہ آپ کے اندر برائی پنپے، چنانچہ اس برائی ہوتی ہے، شیطان کے حصے کو نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جنوں میں سے ہوتا ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ اور ایک جن اس کے ساتھ، شیطان اس کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ایاک معک،
کا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا، آپ کا بھی ساتھی شیطان تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، ولیکن اعانی اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی اس پر، یعنی اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، فاسلم، وہ اسلام قبول کر لیا، اور ولم یامرنی الا بخیر، اور اب وہ مجھے کوئی حکم دیتا ہی نہیں سوائے خیر کی باتوں کے۔ وہ شیطان ہی صحیح، لیکن اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی، اور وہ شیطان وہ اسلام قبول کیا، اور اس کی وجہ سے اب مجھے جو رہنمائی کرتا ہے، جو خیالات ڈالتا ہے، وہ اچھی باتوں کے خیالات ہوتے ہیں، برے باتوں کے خیالات نہیں ہوتے۔ یہ مدد کہاں؟ اسی موقع پر سینے کو چاک کیا گیا، شیطان والے حصے کو نکالا گیا، اللہ نے مدد فرمائی تاکہ برے خیالات نہ ڈالے جا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اپنے نبی کی تیاری فرمائی۔ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث کریم سے کہ انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور اس سے وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ وہ یہ کہے کہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کی مدد کے اس پر قابو نہیں پا سکے، تو ہم اور آپ یا کوئی کتنا بڑا پیر ولی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس پر قابو ہو گیا، یہ نہیں فرمایا کہ میری وجہ سے اسلام قبول کر لیا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں ولیکن اعانی اللہ، اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی علیہ، اس کے خلاف، اس وجہ سے اسلام قبول کیا، اور جو ہے اب وہ مجھے بری باتوں کے خیالات میرے دل میں نہیں لا سکتا۔ وہ کس موقع پر؟ یہی موقع ہے کہ آپ کے دلوں کی پاکی، آپ کو دلوں کی تطہیر اللہ رب العالمین اس موقع پہ کرا دیا۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کسی موقع پر ان کو غیرت آ جاتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے علاوہ کہیں اور نہ جائے۔ ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تھی اے عائشہ کیا تو غیرت میں آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ما مثلی ان یغار علی مثلک، میرے جیسا کون نہیں ہوگا کہ آپ جیسے شخصیت پر غیرت نہ کھائے۔ آپ جیسی پاکیزہ شخصیت، محترم شخصیت، محبت کرنے والی شخصیت، اللہ کی سب سے برگزیدہ شخصیت کسی کو مل جائے تو چاہے گا کہ میرے علاوہ کہیں اور نہ جائے، جس کو بھی ملے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ عائشہ یہ بات تو ہے ہی ہے غیرت کی، لیکن ایک بات اور ہے، جاءکی شیطانک، تمہارے پاس تمہارا شیطان آ کے وسوسہ ڈال دے گا، نبی کہیں اور گئے ہوں گے، تمہارے شوہر کہیں اور گئے ہوں گے، جاءکی شیطانک، تیرا شیطان تیرے پاس آیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی امعی شیطان، میرے ساتھ شیطان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، ولیکن اعانی اللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی اس پر، اور اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور کی طرف رہنمائی نہیں کر پاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی حفاظت شیطان سے کیسے کیا؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ کا شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا وہ ایک عظیم واقعہ تھا، اور ساتھ میں آپ کی نبوت کے لیے تیاری تھی کہ اس کے نبوت سے پہلے کی جو زندگی وہ پاک صاف گزر جائے، اس دوران شیطان آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کے دلوں میں برائی پیدا نہ کر سکے، اور آپ کا کیریکٹر ایک دم پاک صاف ہو، تاکہ جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اس سے پہلے آپ ایسے تھے اور آپ آج بڑے پاک صاف بن گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس حکمت کے تحت یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد دائی حلیمہ نے تو دیکھ ہی لیا، اطلاع ہو ہی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حادثہ، اب وہ ڈری، ابھی تک پہلی بار تھا تو اس وقت ایک خواہش تھی کہ دوبارہ مجھ کو موقع ملے ان کو لے جاؤں، اور لے گئیں، لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اب وہ ڈرنے لگی کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، ایک بار سن لیے واقعہ سامنے آ چکا ہے، ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا، لہذا اس امانت کو وہاں پہنچا دو تاکہ اپنے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ بعد میں لے کر کے مکہ پہنچتی ہیں، حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتی ہیں کہ آپ اپنی امانت لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال یا 5ویں سال کی ابتدا تھی جب دائی حلیمہ آپ کو دوبارہ واپس کرنے آئی۔ اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہے، حضرت آمنہ کے ساتھ رہے، ماں کی شفقت، ماں کی ممتا سے آپ لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس کے بعد اس دوران کوئی بڑا واقعہ سامنے نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عام سا بچہ جیسے پلتا ہے بڑھتا ہے ویسے ہو رہے ہیں۔ آگے چل کر کے جب 6واں سال ہوتا ہے تو حضرت آمنہ سوچتی ہیں چلیں شوہر کے قبر کے زیارت کر لیں۔ شوہر، جن کے شوہر مدینے میں فوت ہوئے تھے، واقعہ سب گزر چکا ہے کہ وہ تجارت کے لیے گئے اور وہاں جا کر وہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر ابھی ماں کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے مدینے کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 5-6 سال کے بچے، اور آپ کی ایک لونڈی ام ایمن، اور ساتھ ہی عبد المطلب جو آپ کے سرپرست کی حیثیت سے تھے، وہ 3 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور اس طریقے سے مدینہ کا آپ نے قصد کیا، وہاں پہنچی اور تقریباً 1 ماہ کا قیام کیا۔ وہاں 1 ماہ کا قیام کرنے کے بعد اب یہ ہوا کہ واپس چلا جائے، راستے میں آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور مقام ابوا پر ایک جگہ ہے وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں ان کی تدفین ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 6 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین کن کن مراحل سے آپ کو گزار رہا ہے۔ ولادت سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا، اور اس کے بعد آپ کی پرورش ماں سے دور صحرا میں دائی حلیمہ کے پاس کرایا، اور اس میں ایک عظیم حادثہ، اور پھر یہ 4تھا حادثہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے مضبوط کر رہا ہے، آپ کے قوت ارادی کو کتنا بڑھا رہا ہے، یہ تمام چیزیں تربیت کا حصہ تھیں۔ ایک بچہ جب یتیم ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی نہیں، تو وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے، حوصلہ اس کا بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے تو بہت لوگ ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ معاملات بھی تھے کہ ماں پہلے باپ کا رشتہ چھوٹا، پھر اس کے بعد ماں کا رشتہ چھوٹا، اور بیچ میں یہ حادثات آئے تاکہ آپ ارادے کے اعتبار سے، عزم کے اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنے نبی کی تربیت کر رہا ہے، کیونکہ ایک عظیم کارنامہ آپ سے لینا ہے کہ آپ اگر یہاں پر یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں تو آگے چل کر کے ایسے بھی مواقع آئیں گے کہ آپ حق کی دعوت دیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوگا، آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں اگر آدمی مضبوط ارادے کا مالک نہیں تو خود پھسل جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، یہ جانتا ہے کہ حق یہی ہے، اس کے باوجود چھپانے لگتا ہے، مصلحت کوشی آنے لگتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیں، کتنے معاملات ہیں جس میں ہم جانتے ہیں کہ حق پر ہے، اس کے باوجود اس چیز کو ہم عام نہیں کر پاتے۔ اگر ایک کاربار آواز اٹھائی اور دیکھا سامنے سے مخالفت کا ریلا آیا تو فوراً دبنے لگتے ہیں، بچانے لگتے ہیں۔ تو یہ قوت ارادی کی کمزوری کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اسی وقت سے تیار کر رہا ہے کہ آپ ان حالات میں آپ کی پرورش ہو، ماں سے دور آپ کی پرورش ہو، باپ سے دور پرورش ہو، تو ایسا بچہ بڑا حوصلہ اور قوت کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنی زندگی اس کو خود سے چلنی ہے۔ یہ ایک حکمت تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو یتیم بنایا، اور ساتھ میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ لوگ یتیمی کو، کسی یتیم بچے کو ذلیل نہ سمجھیں، اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بھی یتیم پیدا کیا ہے، اس لوگوں کی نگاہ میں یتیموں کا ایک مقام پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یتیم پیدا فرمایا۔ اور ایک چیز اور ہے، نبی یتیم پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ کہ جب بچہ خود ان حالات سے گزرتا ہے، وہی شخص غریبی کے حالات سے گزرتا ہے، غریبی کی زندگی گزارتا ہے، آگے چل کر جب کسی بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے غریبوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امیری کی زندگی میں پلا ہو، اس کی پرورش ایک دم امیرانہ زندگی میں ہو، عیش و عشرت کی زندگی میں، اور اس کو عہدہ ملے تو وہ غریبوں کے متعلق اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا کہ وہ غریب آدمی جو بعد میں اچھے مقام پر گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اگر آپ کو ان حالات سے گزارا جائے گا تو آگے چل کر کے یتیم ہوں گے، بیوہ لوگ ہوں گی، غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، ان کے آپ مداوا بن جائیں گے۔
چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان حکمتوں کے پیش نظر آپ کو یتیمی کی زندگی فراہم فرمائی۔ اس کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو چکا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کی۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جن کا جو خود یتیم تھے اور ان کے والد کا بھی انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ ہاشم کا ان کے والد ہاشم کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہی عبد المطلب ہے، اور گویا کہ بالکل واقعہ ایک دم سیف وہی ہے جو ان کا تھا۔ جس طریقے سے ان کے والد کا انتقال ہوا اسی طریقے سے ان کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی انتقال ہوا۔ معاملہ ایک ہی تھا، لہذا اس درد کو یہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نبھانے لگے۔ 6 سال کی مدت میں ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 2 سال کی مدت عبد المطلب کے پاس گزری۔ اس دوران عبد المطلب نے کتنا خیال رکھا، ایک چھوٹے سے بچے کی کتنا ان کو احترام دیا کرتے تھے، کتنا مقام و مرتبہ ان کی نگاہ میں تھا۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے اور ہمیشہ روزانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے ایک فرش لگتا تھا، ایک گدا لگتا تھا، اور اس گدے پر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا سوائے عبد المطلب کے۔ وہ آتے تھے بیٹھتے تھے، باقی لوگ ان کے بیٹے وغیرہ احباب آتے تھے، سب دور دور ایسے بیٹھے رہتے کنارے کنارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور آتے اور اسی گدے میں بیٹھتے، اور چچا لوگ ہٹا دیتے کہ ہٹیے ابھی ابا آنے والے ہیں۔ جب دیکھا عبد المطلب نے کہ یہ میرے اس پوتے کو ہٹا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، اس بچے کو مت ہٹاؤ، اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کو یہی بیٹھے رہنے دو۔ یہ ان کا دیگر لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی اس گدے پہ بیٹھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے بھی تھے اور عبد المطلب کی اجازت بھی تھی، بلکہ لوگوں کو مشورہ بھی تھا کہ اس کو مت روکو، بلکہ اس کا مقام یہ ہے کہ آنے دو، یہ بڑا نرالا بچہ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی شان نرالی ہونے والی ہے۔ اس طریقے سے عبد المطلب ان کا خیال کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیشہ جہاں کہیں ہوتے اپنے ساتھ ان کو لے کے چلتے، اپنے بچوں پر، اپنے اولاد پر، دوسرے پوتوں پر آپ کو ترجیح دیا کرتے، کسی بھی موقع پر احساس نہیں ہونے دیا کرتے کہ آپ یتیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی رہی، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ عبد المطلب کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ماں باپ کا پہلے، پھر ماں، اور پھر عبد المطلب جو دادا آپ کے کفالت کر رہے تھے، تربیت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین اس کو بھی چھینا، اور ذرا مضبوط ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ، اس کے لیے اللہ رب العالمین اس سائے کو بھی چھینا۔ اور چنانچہ جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے وقت خاص وصیت اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو کرتے ہیں کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ آپ کے کئی بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، لیکن آپ نے ابو طالب کے حوالے کیا کہ ابو طالب تم جو ان کی رہنمائی کرنا، تم ان کی پرورش کرنا، تم ان کے دیکھ بھال کرنا، اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی مت آنے دینا۔ یہ ایک وجہ تھی کہ ابو طالب کے حوالے کیا گیا، ورنہ 10 میں سے عباس بھی تھے، حمزہ بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، کسی کا بھی حوالے کیا جا سکتا تھا۔ وہ ابو لہب بھی تو تھا جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی بیٹی کو، اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن نہیں، یہ کفالت کی ذمہ داری، یہ عظیم مرتبہ ابو طالب نے کہا، ابو طالب کو ملا، اور عبد المطلب نے صرف ابو طالب کے حوالے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب اور آپ کے والد عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب دونوں ایک ماں سے تھے۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، 10 لڑکے تھے تو کئی بیویوں سے تھے، لیکن ابو طالب اور عبداللہ دونوں ایک ماں سے تعلق رکھتے، یعنی سگے شقیقے تھے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے آخری وقت میں ابو طالب کے حوالے کر دیا کہ ابو طالب تم ان کی رہنمائی کرنا، تم ان کی پرورش کرنا، تم ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اور ابو طالب نے حق ادا کر دیا۔ کتنا قربانی ابو طالب نے دیا ہے آپ کی پرورش میں، آپ کی تربیت میں، آپ کے اچھے برے کے خیالات میں، آپ کے لیے کیا کیا انہوں نے کیا، ایک لمبی تاریخ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے آغوش سے پہنچ کر کے ابو طالب کے سائے آنکھوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یتیمی کے اس دور سے گزرتے گزرتے ماں کا رشتہ چھوٹا، دادا کا رشتہ چھوٹا اور چچا کے آغوش میں آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تربیت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ نے ہم تمام کو بھی سیدھا سچا راستہ دکھا، اور جو ہے ہمارے دل کو پاک صاف کر، گناہوں سے بچا، شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے والا بنا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔